کفر دو قسم کا ہے، ایک وہ کفر بواہ، حقیقی کھلا کفر جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا. اور بعض دفعہ یہ لفظ کفر کا بعض گناہوں پر بھی بولا گیا ہے، اور جب یہ گناہوں پر بولا جائے تو اس سے مراد کفر دون کفر ہے، یعنی وہ عمل کرنے والا بندہ ملت سے خارج نہیں ہوگا، اسلام سے محروم نہیں ہوگا، اسے پروٹوکول مسلمانوں والا ہی ملے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی. ہاں اس نے ایسے اعمال کیے ہیں جن اعمال پہ لفظ کفر بولا گیا ہے، اور اس سے مراد وہ گناہ ہیں، وہ بڑے گناہ ہیں. تو جب یہ لفظ آئے تو اس سے ہمیشہ مراد ملت سے خارج ہونے والا کفر نہیں بلکہ ناشکری ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 67 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے حق میں کفر ہیں. الطعن فی النسب، کسی کے نسب میں طعن کرنا، اور یہ بیماری عام ہے، الا من رحم ربی، دوستی کرتے ہوئے، رشتہ داری کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے سب سے پہلے ساتھ پوچھیں گے، نسب پوچھیں گے، اور پھر اس میں طعن کریں گے، تم تو ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تمہاری ذات ایسی ہے، تمہاری ذات ایسی ہے. یہ اہل ایمان کے لیے لائق نہیں ہے، یہ گناہ والا معاملہ ہے. وہ نیاحت علی المیت، اور میت پہ نوحہ خوانی اور بین کرنا. اب ان دونوں گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہا ہے، لیکن اس سے مراد گناہ ہے، اس سے مراد ناشکری ہے، اس سے مراد ملت سے نکل جانے والا کفر نہیں کہ یہ بندہ کافر ہو گیا اور ملت سے خارج ہو گیا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، میں نے دوزخ کو دیکھا تو دوزخ کے اندر اکثریت میں نے عورتوں کو دیکھی کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں. لوگوں نے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ کفر سے مراد تو اللہ کے ساتھ کفر کرنا، کافر ہو جانا، ملت سے خارج ہو جانا. کیا اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یکفرن العشیر، بلکہ وہ اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. یہ گناہ ہے، لفظ اس پہ بھی کفر کا بولا گیا ہے، لیکن اس سے مراد ملت سے خارج ہو جانے والا، ملت سے خارج کر دینے والا کفر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کفر نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کی ناشکری ہے. یہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، اور یہ احسان فراموشی کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں. تم زندگی بھر ان کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو. ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، ساری عمر آپ کھلاتے رہے، پلاتے رہے، رجاتے رہے، دیتے رہے، کھلاتے رہے، ان کی بات مانتے رہے، ان پہ خرچ کرتے رہے، بہت اچھا سلوک کرتے رہے، اور کبھی کسی ایک موقع پہ وہ آپ سے ناراض ہو گئی، آپ اس کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے، آپ اس کو وہ کچھ دے نہ سکے جو وہ مانگ رہی تھی، وہ چاہ رہی تھی، تو پھر کہتی کیا ہے؟ قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو پھر کہے گی کہ میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے بھلائی نہیں پائی. ساری عورتیں ایسی نہیں، بہت ساری عورتیں اچھی ہیں جو دین کو سمجھتی ہیں، جو خاوند کی شکر گزار ہیں، ان کی احسان مند رہتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑا ٹولہ عورتوں میں سے ایسا بھی ہے کہ آپ ان کی ساری عمر خدمت کرتے رہے اور اچانک ان کی کوئی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکے تو نتیجہ فوراً کیا نکلے گا؟ وہ پچھلے سارے پر پانی پھیر دے گی. بعض ایسی بیویوں کو بھی ہم نے سنا ان کے حالات اور مسائل کو کہ جب غصے میں آتی تو قلم کاغذ لے کے بیٹھ جاتی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے آپ کو نیکی کی مجھے لکھواؤ،
ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، آج تک آپ نے میرے ساتھ کیا نیکی کی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جب سے تمہیں گھر لے کر آیا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہارے کپڑوں کا بندوبست کر رہا ہے، تمہارے اخراجات کا بندوبست کر رہا ہے، صبح نکلتا ہے ڈیوٹی کے لیے، کس کے لیے؟ شام کو تھکا ہارا آتا ہے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے۔ اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، اللہ کی قسم عورت کو وہ عزت دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ میں کئی دفعہ یورپ کے کئی ممالک میں گیا اور وہاں کے حالات دیکھے اور وہاں کی عورتوں کے حالات سنے۔ مسلمان عورت اپنے گھر کی شہزادی ہے، اسے اپنے گھر سے نکلنا نہیں پڑتا، اس کا خاوند اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر بیٹھو، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ یورپ کی عورت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ مغربی معاشرے کی طرف جدھر آپ دیکھ رہے ہیں رالے ٹپکا رہے ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، وہاں عورت ایک ٹیشو پیپر ہے جسے استعمال کیا جائے گا اور پھینک دیا جائے گا۔ وہاں آپ صرف ایک نام سے پہچانی جائیں گی، گرل فرینڈ، بس، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ عمر کے ایک حصے تک اس نام سے آپ کو استعمال کیا جائے گا اور پھر اولڈ ہاؤس میں دھکا دے دیا جائے گا۔ وہاں کوئی دادی نہیں ہوتی، وہاں کوئی نانی نہیں ہوتی، وہاں کوئی خالہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اسلام کی دی ہوئی عزت کو پہچانیے، اپنے خامدوں کا شکر ادا کیجئے تاکہ آپ کثرت سے جنت میں جائیں۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی بنیاد پہ بتا دیا کہ تم خامن کی ناشکری، احسان فراموشی کی وجہ سے اس گناہ کی بنا پہ جہنم کے اندر کثرت سے ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے اور اہل جہنم میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو جہنم پہ حرام کر دے ہمارے چہروں کو اور ہمیں اہل جنت میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید